اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 5 تک سورہ حجرات کا مطالعہ کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 6 سے آگے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، اس میں جو ہمارا سب سے پہلا حصہ ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور اس یا ایھا الذین آمنوا پر ہم 2 مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اتنے حصے کو دیکھتے ہیں پہلے۔ اس حصے میں آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ان ہے یہ ہے ہمارا ان شرطیہ، اور یہ ان شرطیہ ویسے تو جازم مضارع ہے، البتہ آگے جو فعل آ رہا ہے وہ چونکہ مضارع نہیں ہے اس لیے مجزوم نہیں ہوا، تو یہ ان شرطیہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جاءکم فاسقم بنبأ، یہ جو پورا حصہ ہے یہ کہلائے گا بیان شرط، یعنی یہ وہ شرط ہے جو لگائی گئی ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد یہ جو فا ہے، یہ فا ہمارا کہلاتا ہے فا رابطہ، اور یہ آتا ہے جواب شرط کے لیے، یعنی جب جواب شرط کوئی فعل امر ہو یا اس طرح کی اور کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ اگر جواب شرط فعل امر ہو تو اس سے پہلے یہ فا رابطہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم تو کر کے کرتے ہیں، ابھی جب ترجمہ کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اور یہ جو تبینو ہے یہ ہمارا جواب شرط ہو جائے گا۔ اپنی جگہ پر یہ تبینو کیا ہے تھوڑا آگے چل کے دیکھیں گے اس کو۔ تو فی الحال یہ ایک موٹا موٹا اسٹرکچر ہمارے سامنے آتا ہے اس حصے کا۔ اس میں ان تو ہمارا شرطیہ ہو گیا، حرف شرط ہو گیا، جازم مضارع ہو گیا۔ اس حصے کو لیتے ہیں جو بیان شرط ہے، جاءکم فاسقم بنبأ۔ اس میں ہمارے پاس جو جاء ہے یہ ہمارا فعل ہے، اس کے ساتھ جو کم کی ضمیر ہے یہ مفعول بن کر آ رہی ہے۔ اس جاء کا فاعل اب ہمارے پاس آیا ہے یہ فاسقن، اور بی نبأ میں بی ہمارا حرف جار ہے، اور نبأ اس کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، اور یہ جار مجرور مل کر متعلقہ فعل بن رہا ہے۔ اب اس میں جو سب سے پہلے لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے جاء۔ اس فعل کو دیکھتے ہیں تو آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا اس کا مادہ کیا ہے؟ جی، اس کا مادہ ہے جیم، یا اور حمزہ، اور یہ استعمال ہوتا ہے باب ضربہ سے۔ اس کا مصدر بنتا ہے جیعتن۔ اچھا، اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں آنا، جیسے کہ مشہور آیت ہے جاء الحق وزہق الباطل، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، تو ایک تو معنی اس کے آنے کے ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں اگر ساتھ میں بازر بی کا حرف جار آ جائے، جیسے کہ اگر آپ اس آیت میں دیکھیں تو جاء کے بعد آگے چل کر یہ ہمارا یہ بازر بی کا حرف جار ہمیں دکھ رہا ہے، تو جب بی کے ساتھ آتا ہے جاء تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ آنا، یعنی کوئی شے لے کر آنا، یعنی لانا۔ تو یہاں جو آیت مبارکہ ہے اس میں جاء کے ساتھ چونکہ بی آ رہا ہے تو ہم یہاں ترجمہ لانے کا کریں گے، وہ بھی پورا ترجمہ کریں گے تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ بنا کیسے ہے یہ، اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ باب ضربہ میں پہلے صیغے کا وزن ہے فعالہ، تو فعالہ کے وزن پہ جب ہم یہ مادہ ڈالتے ہیں جیم یا اور حمزہ تو یہ بن جاتا ہے جیا آ۔ البتہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہیں بنا جو ہمیں چاہیے تھے، یعنی جاء براہ راست بن کر نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مادے میں ہمارے پاس یہ یا کا حرف علت ہے، تو اس اعتبار سے اس مادے کا نام ہم کیا رکھ لیں گے، کیونکہ بیچ میں آ رہا ہے حرف علت تو ہم اس کا نام رکھیں گے اجوف، اور چونکہ یا آ رہا ہے تو ہم کہیں گے اجوف یائی۔
تو یہاں اجوف کا ایک قاعدہ ہم استعمال کریں گے اور بہت آسان سا قاعدہ ہے، بنیادی طور پر وہی محبت والا جو معاملہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے کہ یہ یا موجود ہے اور یا سے پیچھے زبر ہے، زبر کی جو دوستی ہے وہ یا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الف کے ساتھ ہے، لہٰذا اس دوستی کی وجہ سے ہم اس کو کر دیں گے، یا کو تبدیل کر دیں گے الف کے اندر، اور الف بالکل خالی ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو یہ ہمارے پاس آ گیا جا آ۔ تو جا آ کے لفظی معنی تو ہوں گے وہ آیا، وہ آیا، لیکن اگر آگے ہم جا آ کے ساتھ بی لگا دیں گے تو پھر مطلب ہوگا وہ لایا۔ البتہ یہاں پر وہ کو ہم ریپلیس کریں گے آگے آنے والے اپنے اس فائل جو کہ فاسقن کا لفظ ہے، اس سے ریپلیس کریں گے، اب یہ تھوڑی دیر میں کرتے ہیں اس کو۔ اچھا، کم جو ہے یہ ہمارا مفعول ہے اور یہ متصلہ ضمیر ہے، یہیں میں لکھ دیتا ہوں، متصلہ منصوبہ ضمیر بنے گی کیونکہ مفعول بن کے آ رہا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور اس کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا یا مخاطب کا۔ پھر جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے فاسقن۔ فاسقن پہ یہ جو آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے یہ تجوید کے قاعدے کی وجہ سے ہے، ہم اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تجوید کا قاعدہ اگر آپ دیکھیں گے تو تنوین کے بعد جب یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو ایک قاعدہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اقلاب کا قاعدہ، تو وہ نون ساکن کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہم میم میں بدل دیتے ہیں، پر ہم یہ مستفصل میں نہیں جا رہے۔ فاسقن جو ہے اس کا مادہ ہے فا، سین اور قاف، اور یہ استعمال ہوتا ہے باب نصرہ سے۔ اس کے دو مصدر بنتے ہیں، ایک مصدر بنتا ہے فسوقن اور ایک مصدر بنتا ہے فسقن۔ معنی اس کے بنیادی ہوتے ہیں کھجور کے گودے کا جھلی سے باہر نکلنا، البتہ یہ استعمال ہوتا ہے اطاعت کے دائرے سے باہر نکلنا، اور آسان ترین معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا۔ اس سے یہ ہمارا اسم الفاعل بنا ہے مجرد ہی میں، اور مجرد میں اسم الفاعل کا وزن ہوتا ہے فاعلن، تو اس فاعلن کے وزن پہ ہم فاسن کاف ڈالیں گے تو ہمیں سیدھا سیدھا فاسقن بنا ہوا مل جائے گا، اور اس کے معنی ہو جائیں گے نافرمانی کرنے والا، یا سیدھا سیدھا نافرمان بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کون آئے، وہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ فاسق آئے۔ اچھا، پھر بتایا گیا کہ کس چیز کے ساتھ آئے، تو وہ یہاں پر ہے بی نبعین، بی حرف جار ہو گیا، اس پہ بات ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس لفظ نبعین کو، تو نبعین کا یہ لفظ اسم ہے ہمارا، البتہ اس کا جو مادہ ہے وہ ہے نون، با اور حمزہ، اور یہ مادہ آتا ہے باب فتح سے۔ اس کا مصدر بنتا ہے نبا ان، اس کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آواز نکالنا، اور پھر یہ خبر دینا، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی سے لفظ بن رہا ہے نبا ان، تو نبا ان جو ہے یہ ہمارا بن جاتا ہے اسم ذات، اور اسم ذات کے اعتبار سے پھر جو اس کے معنی ہیں وہ خبر کے بن جاتے ہیں۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی خبر تو خود عربی کا لفظ ہے، تو نبا ان اور خبر میں کیا فرق ہوگا، تو یہ فرق میں آپ کے لیے یہاں بیان کر دوں کہ نبا ان کہتے ہیں ایسی خبر کو جس کے دور رس نتائج نکلتے ہوں یا نکل سکتے ہوں، یعنی چھوٹی موٹی خبر نہ ہو، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ نبا ان اہم خبر، بڑی خبر، ایسی خبر جس کے بڑے اہم نتائج یا دور رس نتائج نکلنے والے ہوں مستقبل میں، تو بازر بی کی وجہ سے یہ نبا ان حالت جر میں استعمال ہو گیا۔ تو یہاں تک اگر ہم ترجمہ کریں، یعنی اپنی شرط کا ترجمہ کریں، تو یہ ہو جائے گا، تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اگر، اچھا اب یہاں چونکہ جا کے ساتھ بی آیا ہے تو ہم لائے کا ترجمہ کریں گے کہ اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر، یا صرف خبر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر اہم لگا لیں تو زیادہ بات واضح ہو جائے گی، نبا ان کا ترجمہ بھی اس میں آ جائے گا۔ تو یہ شرط ہے جو آ گئی کہ اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر، تو اب کیا کرنا ہے، یہ فا تو ہو گیا رابطہ، یعنی تو یہ جواب شرط پہ آتا ہے۔ اب ہمیں جو لفظ دیکھنا ہے وہ ہے تبینو۔ تبینو جو ہے یہ ہمارے پاس فعل امر بن رہا ہے با یا اور نون مادے سے، مجرد میں یہ مادہ باب ضربہ سے آتا ہے، اور بینن اس کا
مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہونا. تو اس بنیادی مفہوم کے ساتھ کبھی یہ استعمال ہوتا ہے جدا ہونے کے معنی میں، کبھی یہ استعمال ہو جاتا ہے درمیان میں ہونے کے، درمیان میں ہونا، اسی لیے بینہ کا لفظ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اور تیسرے جو اس کے معنی بنتے ہیں وہ ہوتا ہے ظاہر یا واضح ہونا. اچھا، یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے باب تفاعل سے، باب تفاعل سے یہ آیا ہے. اور باب تفاعل میں اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں الگ ہونا. اس معنی میں یہ آیا ہے جیسے قد تبین الرشد من الغی، نیچے آپ آیت دیکھ بھی سکتے ہیں، سورہ بقرہ میں آیت ہے قد تبین الرشد من الغی، یعنی وہ الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. تو ایک یہ معنی ہے. دوسرے اس کے معنی ہے واضح ہونا، کسی چیز کا واضح ہونا. جیسے اللہ نے فرمایا سورہ حامیم السجدہ میں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے. تو یہ بات بھی موجود ہے. اور تیسرے ایک معنی جو یہاں پر استعمال ہوئے ہیں وہ ہے تحقیق کرنا یا چھان بین کرنا، کیونکہ چھان بین کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے چیز واضح ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہ تحقیق کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اب باب تفاعل میں یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا اور فعل امر ہے. یہ پہلے ہم مضارع کے صیغے کو لیتے ہیں اور اس کا وزن ہے تتفعلون. اس تتفعلون کے وزن پہ ہم مادہ ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا تتبینون. اب فعل امر بنانے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دو تلواریں چلانی پڑتی ہیں. کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ شروع سے ہمیں ہٹانا پڑتا ہے، یعنی علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد آخر میں یہ جو نون ہے ہم اس کو بھی مائنس کر دیتے ہیں. تو جب یہ دونوں کام ہم کر لیں گے تو ہمارے پاس بچے گا تبینو، اور ایک الف لگائیں گے یہ واو الجمع کو ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا تبینو. اور تبینو کا لفظی ترجمہ ہوگا تم سب تحقیق کرو. یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم سب تحقیق کرو. تو اس کا ترجمہ بھی ہم اوپر جا کے جوڑ لیں تو یہاں پر ہمارا جواب شرط کا بھی ترجمہ آ جائے گا. یعنی یہ بات آئی تھی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر تو کیا کرنا ہے؟ تو تم سب تحقیق کرو، تو تم سب تحقیق کرو. چلیے آئیے اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اب آگے جو ہمارے پاس حصہ ہے وہ ہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس پورے کو اٹھا لیتے ہیں پہلے. اس میں آپ دیکھیں گے تو ان ہمارا ناصب مضارع ہے، اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. اچھا، اس ناصب مضارع کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تصیبو ہے اس کا نون ہمیں یہاں پر گرا ہوا دکھ رہا ہے، تو یہ مضارع منصوب ہو گیا. ابھی دیکھتے ہیں اس کا مادہ وغیرہ. قومن جو ہے وہ اس تصیبو کے لیے مفعول ہو جائے گا، کیونکہ جو ہمارا تصیبو ہے اس کے اندر آپ کے لیے کہ فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، اور قومن جو ہے وہ اس کا مفعول بن جائے گا. اس کے بعد بی جہالت ان میں بی ہمارا حرف جار ہے، اس سے تو ہم بچپن سے ہی واقف ہیں، اور جہالتن اسی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق کا فعل بن جائے گا اس تصیبو کا. اس کے بعد جو یہ فا ہے، اس فا کی وجہ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہمارے پاس تصبحو جو ہے اس کا بھی نون گرا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس فا نے کچھ اثر کیا ہے. تو یہ جو اثر اس کا ہے یہ ہے اصل میں فا سببیہ، اس کو کہتے ہیں فا سببیہ، اور یہ ہمارا ناصب مضارع ہے ایک. اسی وجہ سے آگے جو ہمارے پاس تصبحو کا فعل ہے اس کے اندر فعل بھی ہے اور ہمارے پاس یہ فاعل بھی اس کے اندر ہی موجود ہے. اس میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہم افعال ناقصہ کا ساتھ جو فاعل ہوتا ہے اس کو فاعل نہیں کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم
اس کا اسم استعمال کرتے ہیں، یعنی فعل ناقص کا اسم کہہ دیتے ہیں فاعل کہنے کے بجائے، اور یہ ہمارا بن جاتا ہے مضارع منصوب، اور یہ منصوب ہوا ہے اسی فا کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ہے الا ما فعلتم نادمین، یہ جو الا ہے یہ حرف جار ہے، ما ہمارے پاس موصولہ ہے، فعلتم جو ہے یہ فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ ما موصولہ کے ساتھ مل کر یہ اس کا صلہ ہو جائے گا، اور صلہ اور موصول یہ مل کر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے، یعنی وہ الا کی وجہ سے ما فعلتم یہ پورا کا پورا جر کے مقام پر آ رہا ہے، مجرور کے مقام پر آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہم محلن مجرور کہیں گے، کیونکہ ہمیں ویسے تو جر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کا مقام جر کا ہے۔ اور اس الا ما فعلتم کو ہم متعلقہ فعل بھی کہہ سکتے ہیں تصبحو کا۔ اور یہ جو نادمین ہے، یہ نادمین ہمارا یہ جو تصبحو ہے، ابھی آگے چل کے میں ذکر کروں گا، یہ ہمارے افعال ناقصہ میں سے ہے، تو یہ اس تصبحو یعنی فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اوورآل ایک خاکہ ہمارے سامنے آیا ہے، اب آئیے ان میں سے ایک ایک چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان تصیبو، اس کو پہلے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں تو بتا دیا ناصب مضارع ہے اور ان مصدریہ ہے، اور آگے یہ جو تصیبو آ رہا ہے اس پر کلام کرتے ہیں، پھر اس ان کا ہم ترجمہ دیکھیں گے کہ اس تصیبو کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ تو تصیبو کا جو لفظ ہے اس کا ہمارے پاس مادہ ہے صاد، واو اور با، اور یہ مادہ آتا ہے باب نصرہ سے زیادہ تر، تو اس صورت میں اس کا مصدر بنتا ہے صوبن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے اترنا یا پھر بارش برسنا، یہ اس کے ایک معنی ہوتے ہیں، جبکہ یہی مادہ اگر ہمارا استعمال ہوتا ہے باب ضربہ سے، یہ باب ضربہ سے بھی آتا ہے ریئر کیسز میں، اور پھر اس کا مصدر بنتا ہے صیبن، اس صورت میں اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک جگہ اترنا یا نشانے پر لگنا۔ اچھا، البتہ یہاں یہ جو تصیبو آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامت مضارع پر پیش ہے، اور پچھلے سیشن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ علامت مضارع پر جب پیش آتی ہے تو ہم 3 ابواب کو دیکھتے ہیں، مزید فی کے 3 ابواب، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تشدید نہیں ہے تو باب تفعیل کو مائنس کر دیں گے، بیچ میں الف نہیں آ رہا تو باب مفاعلہ بھی مائنس ہو گیا، تو یہاں پر یہ ہمارے لیے باب افعال سے آ رہا ہے، اور باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک جگہ پر پہنچنا یا نشانے پر لگنا یا جا لگنا، کوئی چیز کسی کو جا لگے، کوئی کسی کو جا پہنچے، تو اس معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو یہ باب افعال میں مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن رہا ہے۔ باب افعال میں جمع مذکر حاضر کا وزن ہے تفعلونا، اس تفعلونا میں جب ہم اپنا مادہ ڈالیں گے تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا تسویبونا، تسویبونا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے وہی پرانی باتیں ہیں، حرف علت کی جان نثاری، حرف علت کی قربانی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ واو متحرک ہے لیکن پیچھے والا جو ہے وہ خالی ہے، اور چونکہ یہ جو مادہ ہے، یہ مادے کا اگر آپ نام دیکھیں تو چونکہ واو آ رہا ہے تو کیا نام ہو جائے گا اس مادے کا، بیچ میں واو آ رہا ہے تو اس کا نام ہوگا اجوف واوی۔ تو اجوف کا یہاں قاعدہ لگے گا، اور قاعدہ یہ ہے کہ واو یعنی حرف علت متحرک ہے لیکن اس کے پیچھے والا جو حرف ہے وہ بیچارہ خالی ہے، تو حرف علت اپنی حرکت اس حرف کو دے دے گا، تو یہ سواد پہ اب آ جائے گی زیر، آگے واو ہو جائے گا خالی، اور یہ بن جائے گا تسویبونا۔ لیکن یہ کرنے کے بعد یہ جو حرکت واو نے کی ہے کہ اپنی حرکت پیچھے دی ہے، یہ حرکت اب واو کو مہنگی پڑے گی، کیونکہ اب پیچھے آ گیا ہے زیر، اور زیر کی دوستی واو کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یا کے ساتھ ہے، لہٰذا یہاں پر ہم واو کو ریپلیس کر دیں گے یا کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا تسیبونا، یہ ہمارا تسیبونا بن گیا۔ اور اس تسیبونا پر جب ہم ان داخل کریں گے جو کہ ہمارا ناصب مضارع ہے، تو وہ اس کا جو نون ہے آخر سے وہ گرا دے گا، تو یہ بن جائے گا ان تسیبو۔
اور ایک یہ الف ہم واو الجمع کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا ان تصیبو۔ تو یہاں اس کے معنی ہو جائیں گے، اچھا یہاں جو ان ہے یہ بیسیکلی کئی لا کے معنی میں ہے، یعنی کئی لا، تو کئی لا یہ ہمارے پاس کئی جو ہے یہ ناصب مضارع ہے، تو اسی کے ساتھ یہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ، یہاں ایک معنی ہو سکتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جو بات اب آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اس کو ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں مبادہ، مبادہ، مبادہ یہ کہ ایسا نہ ہو جائے، تو یہاں پر ہے ان تصیبو، تو اس ان تصیبو کا ہم ترجمہ کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو، ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو، یعنی جو پچھلا حکم دیا گیا ہے، پچھلا حکم کیا تھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، حکم یہ تھا کہ فتبینوا، یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کرو، اگر تم یہ تحقیق نہیں کرو گے اور اس فاسق کی بات بغیر تحقیق کے مان لو گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ کام ہو جائے جو اب آگے جو بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم جا پڑو، کس پر جا پڑو وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، مفعول ہمارے پاس موجود ہے قومن، تو ان تصیبوا قومن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو کسی قوم پر، بجہالتن، بی جہالتن، بی تو حرف جار ہے، جہالت کا یہ لفظ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، جہالت کے لفظ کا مادہ بالکل واضح ہے، آپ سب سمجھ رہے ہیں اس کو، جیم ہا اور لام اس کا مادہ ہے، اور یہ مادہ باب سمیع سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مصدر بنتا ہے جہالتن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک تو ذہن کا علم سے خالی ہونا، یعنی نہ جاننا یا نادان ہونا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں ایک، جبکہ دوسرے اس کے معنی بنتے ہیں ذہن میں حقیقت کے خلاف نظریات اور عقائد ہونا، یعنی غلط خیالات رکھنا، تو یہ دونوں بیسیکلی جہالت ہی کے معنی ہیں، اردو میں بھی ہم تقریباً اسی معنی میں جہالت کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو لفظ جہالت ہے یہ ہمارے پاس بطور اسم ذات بھی استعمال ہوتا ہے، بطور اسم ذات بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس صورت میں جو اس کے معنی بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں لا علمی یا نادانی، اور ایک معنی وہی پھر غلط خیالات، غلط خیالات، تو یہاں پر لا علمی یا نادانی کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں تک اگر ہم ترجمہ کریں بجہالتن تک، تو یہاں کر لیتے ہیں اس کا ترجمہ یہاں پہ جی، تو کیا ترجمہ بنے گا، ان تصیبوا قومن، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو کسی قوم پر لا علمی میں، یہ ہو جائے گا ان تصیبوا قوم بجہالتن کا ترجمہ۔ اچھا یہ اگر تم کر بیٹھو گے تو کیا ہوگا، اب اس کا ایک نتیجہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ نتیجہ ہے یہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس پورے کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ، تو یہ جو فا ہے میں نے آپ کو بتایا یہ فا سببیہ ہے، اور اس کا فا کا سببیہ ہونا ہمیں کیسے پتہ لگے گا، اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے تصبحوا، اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نون گر چکا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ پہچانا ہے کہ یہ جو فا ہے یہ فا سببیہ ہے، تو اور تصبحوا کا جو فعل ہے اس کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، تصبحوا کے فعل کا مادہ ہے صاد، با اور ہا، یہ باب فتح سے آتا ہے، اور صباحن جو ہے وہ اس کا مصدر بن جاتا ہے ہمارے پاس، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنا یا پھر صبح کے وقت نمودار ہونا، یہ ایک معنی ہے بنیادی باب فتح میں، البتہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر وہی علامت مضارع پر ہمیں پیش دکھ رہی ہے، اور علامت مضارع پر پیش پھر وہی 3 ابواب، اور اس میں آپ تلاش کریں گے تو یہ آپ کو باب افعال میں جا کر ملے گا۔ باب افعال میں 2 اس کے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں صبح کرنا، نا بعض دعاؤں میں یہ الفاظ آتے ہیں اصبحنا و اصبح الملک للہ،
یعنی ہم نے بھی صبح کی اور یہ جو ساری مخلوق ہے اس نے بھی صبح کی. یہاں ایک اس کے معنی ہوتے ہیں صبح کے وقت داخل ہونا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت شہر میں داخل ہوئے ڈرتے ہوئے. تو ایک تو یہ معنی ہے. دوسرے اس کا استعمال ہوتا ہے بطور فعل ناقص، بطور فعل ناقص. اس میں پھر اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں صبح کے وقت ہونا، اور پھر آگے چل کر یہ عموماً صرف ہونے کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی صرف ہو جانا، کسی کام کا ہو جانا. ضروری نہیں کہ وہ صبح کے وقت میں ہی ہوا ہو، وہ کام ہو گیا تو بس وہ افعلا کے وزن پہ یہ اصبح ہم استعمال کریں گے، اس کا کوئی بھی صیغہ ہم استعمال کریں گے. یہ بنا کیسے؟ ابھی ہم نے اوپر بنایا تھا تفعلون کے وزن پہ، میں وہی اٹھا لیتا ہوں یہاں پر. تو یہاں پر تفعلون کے وزن پہ اب ہمارے پاس بن جائے گا تسبیحون. تسبیحون بن گیا، اور جب ہم اس پہ کوئی فا جو سببیہ ہے وہ اس میں داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا تسبیحو. نون اس کا گر جائے گا، نون اس کا گر گیا، اور آخر میں ہم نے الف لگا دیا واو الجمع کو ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ فتصبحو ہو گیا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فتصبحو، تو اس سبب سے تم ہو جاؤ، تم ہو جاؤ. اچھا کیا ہو جاؤ وہ بات ابھی آگے آ رہی ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو اس کی جھلک دکھا دوں آپ کو. تو کیا ہو جاؤ؟ نادمین ہو جاؤ. لیکن کس پر نادم ہونا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے علی ما فعلتم. تو علی ما فعلتم میں آپ کو بتا چکا ہوں علی حرف جار ہے، ما موصولہ ہے. یہ جو ما فعلتم ہے آپ کو معلوم ہے کہ علی کے بعد جو بھی اسم آئے گا، جو بھی لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا. اوپر میں نے ایک لفظ لکھا ہے محلن مجرور. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ محلن مجرور کیا ہے، کہ علی کے بعد یہ جو ما فعلتم صلہ اور موصول مل کر آیا ہے اس کا مقام جر کا بنتا ہے. لیکن چونکہ ما جو ہے یہ مبنی لفظ ہے اور فعلتم فعل ماضی ہے جو کہ پھر مبنی ہے، اور ویسے بھی افعال جو ہیں وہ حالت جر میں نہیں آیا کرتے. تو چونکہ یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے پاس مبنی آ رہی ہیں تو حالت جر ان کی نظر تو نہیں آ سکتی تھی ہمیں، لیکن چونکہ مقام جر کا ہے اس لیے ہم اس کو محلن مجرور قرار دے رہے ہیں. تو یہ بات بس یہاں پہ ذہن میں رکھ لیجیے. اچھا فعلتم اس سے بارے میں آپ جانتے ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماضی کا جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہمارے پاس ہے، فعلتم ہی کے وزن پر یہ استعمال ہوتا ہے. تو علی ما فعلتم، علی ما فعلتم کا ترجمہ ہوگا اس پر جو تم نے کیا، اس پر جو تم نے کیا. تو اس سبب سے تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا. اچھا اب کیا ہو جاؤ وہ اب آگے آ رہی ہے ہمارے پاس خبر نادمین. نادمین یہ ہمارے پاس خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر چونکہ افعال ناقصہ کی ہے تو افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت نصب میں ہوا کرتی ہے. یہ اصول اس کتاب میں آپ کو دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جی یہ دیکھیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر نصب میں آنے کی وجوہات دی ہوئی ہیں، اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ نمبر 2 پر دی ہوئی ہے اگر اسم افعال ناقصہ کی خبر ہو. تو افعال ناقصہ کون سے ہیں اسی صفحے پر آپ دیکھیں گے تو اوپر آپ کو افعال ناقصہ بھی دیے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے زیر مطالعہ جو افعال ناقصہ میں سے ہے وہ ہے اصبحہ. تو اسی اصبحہ کی جو مضارع کی ایک شکل ہے وہ بھی ہمارے زیر مطالعہ ہے تصبحو. تو آئیے واپس چلتے ہیں. تو نادمین یہ اس کی وجہ سے نصب ہے. اس کا جو اپنا مادہ ہے وہ ہے نون دال اور میم، اور یہ باب سمیہ سے آتا ہے، اور ندمن اس کا مصدر بن جاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں پشیمان ہونا یا شرمندہ ہونا. ندامت سے یہ لفظ بنا ہے، بیسیکلی عربی میں بھی اردو میں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ ہے اسم الفاعل. اسم الفاعل کا وزن ہم نے فاسقن میں بھی دیکھا ہے، فاعلن کے وزن پر یہ آتا ہے. تو فاعلن کے وزن پہ یہ بن جائے گا نادمن. اور اس نادمن کی جب ہم گردان کریں گے تو جمع مذکر اور حالت نصب میں آ کر یہ بن جائے گا نادمینا. نادمینا. اور نصب میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے بوجہ فعل ناقص کی خبر، کیونکہ یہ نادمین خبر ہے تصبحو کی، تو اس وجہ سے یہ آ گیا. تو اس کے معنی بنیادی ہو جائیں گے شرمندہ ہونے والے، جمع میں ہی ہو جائے گا نادمین شرمندہ ہونے والے.
تو یہ ہم نے الحمدللہ تمام اجزاء کو الگ الگ دیکھ لیا ہے، اور ایک کی وضاحت بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امید ہے کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو پریشان کرے آپ کو۔ آئیے آپ ترجمہ کر لیتے ہیں اس پوری آیت کا۔ یہاں آیت کے شروع میں چلتے ہیں جی، یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان جاءکم فاسقم بنبأ، اگر لائے، اب یہ لائے کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق اہم خبر، اہم کیوں کر رہے ہیں، نبا کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا، کوئی فاسق، اور اس کو بھی چونکہ نکرہ رکھنا ہے تو کوئی اہم خبر، تو کیا کرنا ہے، تو یہ فا رابطہ کا ترجمہ ہوگا، تو تم سب تحقیق کرو۔ اچھا، یہ کرو، اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو کا مطلب ہے تم حملہ کر دو، تم جا پڑو کسی قوم پر لا علمی میں، تو اس سبب سے تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا شرمندہ ہونے والے، یعنی تم کیا ہو جاؤ، شرمندہ ہونے والے ہو جاؤ اس پر جو تم نے لا علمی میں کسی قوم پر حملہ کر دیا۔ تو بعد میں شرمندہ ہونے سے بہتر کیا ہے کہ تم جب کوئی فاسق خبر لے کر آ رہا ہے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اور بعض واقعات جو ہیں وہ مفسرین نے ذکر بھی کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، اس کی کوئی ذاتی دشمنی کے معاملات تھے، وہ وہاں گیا ہی نہیں، آ کر رپورٹ کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فلاں قبیلے نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب زکوٰۃ دینے سے انکار گویا اعلان جنگ تھا اس ریاست کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تیاری کا حکم دے دیا جنگ کی، لیکن ایک اتفاق سے اس قبیلے کا ایک فرد جو ہے وہ یہاں مدینہ کی طرف آیا، تو اس نے آ کر پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ بھئی تمہارے قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے۔ کس نے کہا کہ یہ فلاں شخص نے آ کے کہا یہ تو ہمارے قبیلے میں آیا ہی نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پرس کی۔ تو یہاں پر یہ ایک بڑا اہم اصول ایک ریاست کے حوالے سے، اس ریاست کے شہریوں کے درمیان امن و امان کو قائم رکھنے کے حوالے سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے ہی نہیں کوئی بھی کسی بھی بات کو تم وصول کر لو اور آگے پھیلانا شروع کر دو، بلکہ اس کو تحقیق کرو اور اس کے مطابق پھر کوئی فیصلہ کرو تاکہ بعد میں تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میرا خیال ہے آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سیشن میں، آئندہ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ 2 آیتوں کو ہم مکمل کر لیں، آیت نمبر 7 اور 8۔ یہ تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ فی الوقت اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔